اسلام میں فرائض کی بڑی اہمیت ہے۔ فرائض پہ عمل جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ہے۔ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جس عمل کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم، ایک اللہ کی وحدانیت کو مانو، میری رسالت پر ایمان لے کر۔ پھر دن اور رات میں اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر مال دیا ہے اللہ نے تو اس میں زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، صحت ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو، مالی طاقت بھی ہو تو پھر حج ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں اس میں میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ واپس مڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یہ جنتی ہے اگر یہ سچا ہے، جو یہ کہہ کر گیا ہے کہ جتنا آپ نے مجھے بتا دیا اس میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہوگا، پورے پہ عمل کروں گا۔ اگر یہ سچا ہے تو کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص آ کر آپ سے سوال کرتا ہے آرائیت اذا صلیت صلوات المکتوبات، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے مجھ پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر میں وہ 5 نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال مانوں، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام مانوں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اور اس پر میں کوئی اضافہ نہ کروں، یہ جتنا آپ کو بتایا ہے میں اتنا ہی کروں، تو کیا میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، جو اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے، توحید و سنت کو ماننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، اب تم فرض نمازیں پڑھتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے ہو، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال مانتے ہو، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھتے ہو، تو تمہارا یہ عمل تمہیں اللہ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ صحابی جس نے سوال کیا تھا ان کا نام نعمان، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فرائض کا پوچھ رہے ہیں، جو اللہ نے فرض کیا ہے میں ان فرائض پر عمل کروں، نوافل اگر نہ بھی پڑھوں تب بھی جنت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کہا کہ ہاں تم تب بھی اللہ کی جنت میں ہو۔ لیکن نوافل کی اپنی جگہ پر اہمیت بڑی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے فرائض تولے جائیں گے، نمازیں تولی جائیں گی۔ اب نماز پڑھنے والے ہر نمازی کو تو پورا نمبر نہیں ملتا، 100/100 کی نماز ہر کسی کے نصیب میں تو نہیں، اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے۔ تو جس کی نماز کے نمبر کم ہوں گے، خشوع، خضوع، دل کی حاضری، مسنون طریقہ، جہاں جہاں سے کمی ہوگی تو اللہ مالک اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں، تو یہ فرائض سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں جن پر تاکید ہوئی ہے، اگر بندے نے یہ پڑھی ہوگی تو اس کو فرائض کے اندر ڈال کر تولا جائے گا اور فرائض پورے کر دیے جائیں گے۔ اگر انسان مستقل سنتوں کا تارک ہو جائے تو اس کی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی ہوتے تو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں نہ چھوڑتے، رات کا وتر نہ چھوڑتے، اور اگر آپ نے اپنی امت کو تعلیم کیا دی اگر کسی کا وتر رہ جائے وہ صبح سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیمتی ترین متاع کس بندے نے پالی؟ جس نے فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لی، وہ دنیا وما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی دولت کا حاصل کرنے والا یہ شخص ہے جس نے فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں 2 سنتیں پڑھ لی۔ جب فجر کی سنتوں کی یہ حالت ہے
تو فجر کے فرض کی کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ جو انسان فرض پڑھ لیتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ مالک کی حفاظت میں ہے۔ اب جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو رب کی امان کو اگر کوئی توڑے گا اسے تنگ کر کے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہاں انعام ہے بہت بڑا اس شخص کے لیے جو فرائض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن فرض کے تارک کو جہاں جمہور علماء مسلمان نہیں مانتے تو وہاں فرض ادا کرنے والا مسلمان ہے اور جنت میں جانے کی اس کے لیے گارنٹی بھی ہے۔ سنتوں کی کیفیت یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص نے درخت لگایا اور اس کے گرد باڑ لگا دی، اب یہ باڑ سکیورٹی ہے، کوئی بکری کوئی جانور اس کا درخت کھائے گا نہیں، اور جس نے درخت لگایا اور کھلا چھوڑ کے چلا گیا تو خطرہ کیا ہے کوئی بھی جانور گزرتے ہوئے اس کا وہ پودا کھا لے گا۔ تو یہ سنتیں اس کی محافظ ہیں، قیامت کے دن جب وزن کم ہوگا تو ان کو پلڑے میں ڈال کر اس کے وزن کو پورا کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص سنتوں کی تحقیر کرے، انکار کرے، تضلیل کرے، کہاں سے آگئی کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا یہ قول اس کو وادی کفر میں کھینچ کے لے جائے گا۔ لیکن جب اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، تو اسلام کی محبت اس کے دل میں بڑھتی ہے، اللہ کا پیار اس کے دل میں بڑھتا ہے۔ تو جب اللہ کا پیار اس کے دل میں پڑے گا تو وہ انسان اپنے آپ نوافل کی طرف، سنتوں کی طرف راغب ہوگا۔ اسی لیے اللہ والے وتر کی نماز پر بڑی توجہ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص وتر کی نماز کو مستقل ترک کرنے والا ہو، امام صاحب اس کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ گواہی دے کسی کی حق میں تو کہتے ہیں یہ برا آدمی ہے، یہ وتر کی نماز کا تارک ہے، تو اس کی برائی اتنی ہے کہ اس کی گواہی کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی اچھائی کی نشانی نہیں ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ انسان اگر تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو پھر تہجد پر اٹھے، نماز پڑھنے کے بعد جو نصیب میں اللہ نے لکھی ہے پھر وتر پڑھ لے۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو کم از کم سونے سے پہلے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے میرے خلیل نے یہ وصیت کی کہ میں سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کروں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انسان باوضو ہو کر سوگا۔ آپ نے وضو کیا، وتر ادا کیا اور آپ سو گئے، ایک تو وتر کی ادائیگی اس کا اجر مل گیا، دوسرا باوضو ہو کر سونے سے رحمان کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کا نگران بن کے، آپ کا باڈی گارڈ بن کے آپ کے سرہانے، آپ کے بستر میں پہرا دیتا رہے گا، شیطان کو قریب نہیں آنے دے گا۔ اکثر سنا رات کو ڈر لگتا ہے، رات کو جسم پہ وزن پڑ جاتا ہے، رات کو یہ ہوتا ہے، تو بھائی وضو کر کے سو۔ پیارے بھائی سیکورٹی گارڈ کا اہتمام کریں، فری میں مل رہا ہے، صرف باوضو ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت کیا ہوگی کہ فرشتہ آپ کی نگرانی کرے گا۔ وشوان دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔